یہ لوٹنے والے چودھری محمد صدیق صاحب نے پہلے کوئی پیسے دیے مجھے یاد نہیں، لیکن 50 پاؤنڈ اب انہوں نے میلاد شریف کے لیے دیے. تو یہ محمد یونس صاحب یہ میرے مرید پنڈی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 20 پاؤنڈ میلاد شریف کے پیش کیے. یہ زاہد صدیق میرا ایک مرید ہے جو پچھلے 6-7 مہینوں سے غائب ہے. میری طبیعت آزردہ تھی اس پر کہ وہ ملنے کیوں نہیں آتا. اب باوجود اس کے کہ اس کو میری ناراضگی کا کوئی میں نے پیغام نہیں دیا، نہ کسی کے سامنے ظاہر کیا ہے. اب وہ میلاد کی ذمہ داری کو محسوس کرے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں میرا مرید میرے مرنے کے بعد بھی نبی پاک کے مشن کو زندہ رکھے گا. اس نے میری ناراضگی کو ضرور محسوس کیا ہوگا لیکن آیا نہیں. مگر آج سرکار کے میلاد کے لیے 100 پاؤنڈ اس نے دیا ہے نا، میرا دل خوش ہو گیا ہے. میرے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا موقف ہے میرے مرید نے اس کا محسوس کیا ہے. اس وقت میں وہ چھپا رہتا میں کوئی کیا کر سکتا تھا، مگر وہ آیا، اس نے دیے پیسے، میرا دل خوش ہو گیا. یہ جتنے میرے مرید لوگ ہو یہ بات آپ جان لیں کہ میرا مشن کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کے ساتھ اختلاف رہتا ہے اس بنیاد پر کہ جو امام حسین کا مشن ہے اس کو کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ یہ اختلاف رہتا ہے کہ اہل بیت کے مشن کو کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے. حضرت غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں کے ساتھ یہ اختلاف رہتا ہے کہ 11ویں اچھی لگتی ہے، غوث پاک کا مشن کیوں اچھا نہیں لگتا. میرے مرید کو پتہ ہو احیاء دین میرا مشن ہے. میری موت کے بعد بھی اس جھنڈے کو گرنے نہیں دینا. عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ اس کی پابندی کرنی ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جی کر بھی یہی ہیں، مر کے بھی یہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کو نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال فرمائے. یہ مولانا نے دن جو ہے میلاد کا سرکار کے سوموار کے دن کو ایک بزرگی اور تبرک اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. اس کو منانے کے لیے کافی نہیں سمجھا جا سکتا کہ میلاد شریف منانا اگر ایک چیز کے 3 اجزاء ہوں 4 اجزاء ہوں تو ہر جز کے لیے الگ الگ ثبوت لایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں وہ مناتے ہیں لیکن جلوس تو نہیں نکالا. اگر سرکار نے روزہ اور موسم میں اپنے میلاد کے سلسلے میں رکھ لیا ہو اور اپنی عظمت کو ڈسپلے کرنے کے لیے جلوس اور طرح کو نکال لیا ہو تو دونوں جوازوں کو اکٹھا کر لینے بھائی تو کچھ نہیں کہ جی اکٹھا کرنا کا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تراویحوں کو اکٹھا کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں بات خیال میں جی دھیان ہی نہیں کر رہے آپ تو نیند آ رہی ہے. جلوس اور وقت کے میں ثابت ہے، سرکار کا روزہ رکھنا اور موسم میں ثابت ہے، لیکن دونوں باتیں سرکار سے ثابت تو ہیں. جو سرکار سے ثابت ہوں اور بکھری حالت میں ہوں ان کو جمع کر لینا. فاروق اعظم نے پھر ساری زندگی 20 پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان غنی نے پھر ساری زندگی 20 پڑھی. سرکار سے تو 20 پڑھنا ثابت نہیں، لیکن اگر 12 پڑھنا بھی ثابت ہے، ثابت تو ہے. 8 پڑھنا ثابت تو بھی ثابت تو ہے، لیکن وہ اور وقت میں ثابت ہے، ایک اور وقت میں ثابت ہے. انہاں کہا یرا حلوہ بھی کھانا ثابت تھا تو ککڑ بھی کھانا ثابت تھا. ایک عیدی والے دن کھادا ایک معراج والے دن کھادا. انہوں نے کہا دو ہی اکٹھا کری گیا تو کیا اعتراض ہے؟ کھادا تو دھیان نہیں سمجھو بات ہوں اکثر گل سمجھ نہیں آئی. دن بتایا کہ سرکار تو عالم اللہ صاحب نے روزہ سوموار کو رکھا اور آج تک بخاری 1 مسلم 2 ترمذی 3 نسائی 4 ابن ماجہ 5 اور ابو داؤد 6 اور کئی 100 کتاب احادیث کی میرے کتب خانے موجود. ہر کتاب نے لکھا کہ سرکار نے سوموار کا روزہ رکھا، صحابہ سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو سرکار کے وجہ پوچھی گئی، اس کی یہ نہیں بتلایا کہ یہ کوئی اور وجہ ہے، میلاد بتایا. میلاد بنانا تو ثابت ہو گیا. رہ جاتی ہے وہ جی جلوس تو انہوں نے نہیں نکالا. اگر جلوس اس وقت نہیں نکالا، جلوس اور وقت میں نکالا ہو، 12 تراویحیں اور وقت میں پڑھی ہوں 8 اور میں پڑھی ہوں تو دونوں کو اکٹھا کر کے 20 کر لیں تو سنت فاروق ہوگی. کون گالا پر دھیان کیتا کہ نہیں کیتا اگر کوئی اکاؤنٹ پہ جوڑنے سے ان میں کلیوں پوچھا تو دسن
کہ میں جرا جون کوئی دیہڑا منانا چاہوں اسے پیسے جوڑنا سکتا. یہ جماعت اہل سنت کے مرکزی صدر نے ہمارے یہ سرتاج ہیں جماعت اہل سنت کا, ان کو مرکزی صدر بنایا ہوا ہے. تو پھر جس کے سر پہ تاج اسی کے سر میں کھاج. تو عرض ہے جو جلوس ہے اس کے بارے میں چند شواہد آپ شامل کر لیں. جلوس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی کسی سے لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, گالی نہیں دینا, صرف اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے بتانا ہم اتنی تعداد میں, اس عقیدے کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اور کوئی ذریعہ کا اور اخبار میں دے دے کہ اتنے ہمارے ساتھ ہیں, اتنے ہمارے حامی ہیں, تو کہتے ہیں ویسے اخبار میں کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن اکٹھا ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. پھر وہی کر سکتا ہے سچ مچ جس کے ساتھ بندے ہوں. جس تاریخ کہ میں جلوس نکال رہا ہوں اسی تاریخ ملک میں جتنے بھی باقی جلوسوں والے اسی تاریخ نکال رہے ہوں, تو سب کے اگر جلوس اکٹھے کیے جائیں میرے جلوس کے مقابلے میں آدھے بھی نہ ہو تو پھر کیا ثابت ہوگا؟ یہ ثابت ہوگا بندے اصل میں اس کے ساتھ ہیں. مگر میری دعا ہے ان سب کو اللہ کامیابی دے. وجہ جس وقت میں نے جلوس اس ملک میں نکالا ہے اس وقت تمام کی گردنیں نفی میں ہل رہی تھی. یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ لندن کی تو بات ہے, کہتے مسجدوں والے کہتے ماریں گے, کیوں یہ بات ہوئی نہیں ہوئی؟ اپنے پاس سے تو نہیں کہتا نا, ہوئی ہے نا یہ بات, آپ کو پیغام لوگوں نے نہیں دیے. انہوں نے کہا جی شاہ جی کہیں تو نکالیں گے. کہا جی پھر شاہ جی کو مار پیٹے گی تو آپ کو پیٹے. انہوں نے کہا جس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی, ہمارا تو پیر ہے, ہم نے پیر مان لیا ہے, اس ہم تو ساتھ ہیں. ثبوت مانگتے ہو تو اسے مہیا کر کے دیتے ہیں. اب جناب جو لوگ کہتے تھے کہ ماریں گے کہ نہیں دیں گے, واہ میرے خدا, واہ میرے مصطفیٰ, واہ میرے والی بغداد, کتنی بالادستی ہے میری کہ وہ سارے لوگ آج خود جلوس نکال رہے ہیں. میں نے جلوس کیوں نکالا تھا؟ وہ کہتے تھے اس عقیدے کا تو بندہ ہی کوئی بریلوی فرقے کا نام ہے. نہیں, بریلوی سنیوں کا نام ہے, سنیوں کا دوسرا نام بریلوی ہے, بریلویوں کا دوسرا نام اہل سنت والجماعت ہے. جھوٹے دعوے دار بے شمار ہیں, جیسا کہ کتاب التوحید ہے ابو منصور ماتریدی کی, اس کے مقدمے میں دیکھیں سنی ہونے کے مدعی بے شمار فرقے ہیں, لیکن جب اہل سنت والجماعت نام لیا جائے یا ماتریدی مراد ہوتے یا اشعری مراد ہوتے, کہ تیسرا کوئی مدرسہ مراد نہیں. آئی بات خیال میں؟ ادھر میں کہتا تھا ہم زیادہ تعداد میں, وہ کہتے تمہارے عقیدے کا بندہ ہی کوئی نہیں. پہلی بار سیدھی کسی بڑے ہیں نا, وہ میں پیچھے کسی نے پڑھنی نہیں سی, میں کہا مسئلے پر بغیر جاستہ نے چڑھی بھیج ہمارے کو مولوی سے آپ کس کی اجازت سے؟ میں نے کہا جن کا دین ہے نا ان کا نواسا ہوں, اجازت بولے جس نے ہمارے مسئلے پر قبضہ کیا. اور جو ہی میں نے سلام پھیرا تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگا. سر حاجی لیاقت صاحب تو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی سے رکھے, برکت دے, اس نے ہمارے مشن کا بڑا کام کیا ہے. یہ اس سے پہلے تبلیغی تھے, جب یہ بھی اونچی اونچی آواز سے پڑھنے لگے تو بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگے, یہ ہمارا ساتھی ہے, یہ بھی اونچی آواز سے پڑھتا ہے. اس وقت ان میں سے ایک بولا کہ یہ جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں اس سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں نے کہا لوگوں کی ڈسٹربنس اور چیز حجت شریعہ پیش کرے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع اور قیاس, ان میں سے کوئی دلیل پیش کرے. یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. گلچر جلا سان دینا پیروں میں کیا کیا کہ ننگے آنجا نے جانا جنا کے نہ تک کیش نہیں تو کیا ذمہ رہی ہے. اجت شریعہ پیش کر. کہتے دیکھیں حضور سے تو اونچی آواز سے ثابت نہیں. میں نے کہا میں تمہیں حدیث پڑھتا ہوں, سن. حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں, ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس عن المكتوبة كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے رد کر اس کا کہ جو فرض نماز سے لوگ سلام پھیرتے تھے اونچی آواز سے ذکر سرکار کے دور میں جاری رہا. ایک دوسرا کہ کنتو انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس عن المكتوبة. مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ سرکار کی نماز مکمل ہو گئی ہوئی ہے جس وقت
اونچی آواز سے لوگ ذکر کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے، کیونکہ صفیں بہت ہوتی تھی اور کم عمر بچوں کی صفیں پیچھے ہوتی تھی. میں کم عمر آدمی تھا، بڑے بزرگوں میں نہیں کھڑا ہوتا تھا ادب کی وجہ سے، تو جب لوگ اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا. یہ لکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. پھر اونچی اس پر کوئی عمل کیا نہیں. میں نے کہا پھر اس سے پوچھنا چاہیے جو عمل نہیں کرتا. مجھ سے پوچھا، میں نے ثبوت بھر کے کر دیا. ان کا یہ جو نماز خراب ہوتی ہے، میں نے کہا جو 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے اثر تک جو سارے مکہ شریف، کہنے لگا مکہ شریف میں مدینہ شریف میں ذکر نہیں ہوتا. میں نے کہا جب 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک اونچی آواز سے ذکر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر. جابر گئے ہو یا ذکر کے نہیں ہو یا نا آنا وہ تو کیا وہ تو وہ نمازیں خراب کرانی درست ہے رہ گیا. میں کہتا ہوں کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے جو جلوس نکالا اس کا رنگ دیکھو. جس وقت سرکار عمرۃ القضاء کے لیے گئے، لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بڑے کمزور ہو کے بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتے. سرکار فرمان لگے سنگیستہ کرو اجین موقع پہلے 3 چکر نا اس کی استباع گاڑی رہیاں سجے مونڈے کی ننگا کرے دودھ چاہتے پھر اتھے بڑے نا یہ اور اتھو مونڈا ننگا کیتے بغیر گزارا ہونا تو خاص اس ویلے کی کر لے ہو. انہوں نے کہا دراصل جڑے پر بے ایمان بیٹھے رہے وہ جدھر پرنالا ہے نا کعبہ شریف کا، اس کا نام ہے حتیم، اس کی طرف یہ رؤسائے مکہ آ کے بیٹھا کرتے تھے. تو کہا جب ان کے سامنے جانا نا یہ مونڈا ننگا کرے یار ننگا کرنے کا نہ آکڑی تے ٹریا جیسا پلوان ٹریا یہ مسل دکھایا پتہ لگا بھی ٹھیک ٹھاک بندہ انہوں 17 سالے نے حضرت سلمان فارسی انہیں 250 برس وہ تجاوز کر گئی ہے. انہوں نے نہیں گالا ہے اپنی تکی گروں انہوں نے کہا دراصل بوگس باڑیاں جڑی نا وہ کپڑے جو جیسا بورے جو رو نہیں بگیا ہونا ادھر بگیا کو ادھر ایسا جگہ جو گوشت لٹکیا ہونا اے بوگس باڑیاں کپڑے جو نظر رسیاں جنہیں بڑیاں باڑیاں نا جب تک ننگا نہ کرو جب تک نظر نہیں سی باڑی ننگی کرو اے مونڈا ننگا کرو تو یہ پتہ چلا بھی جنے نے مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ ننگا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ اکڑ کے چلا رمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے. کیوں کہ ادھر دشمنوں کو اولا ہے نا یہ نا ادھر یہ کی مرضی پہ کرے ہیں ادھر دشمنوں نے سامنے کرو شادی کری تھی پتہ لگا بھی جنے ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام جلوس ہے. اس کو ہمارے فقہاء نے جلوس کی وجہ قرار دیا ہے. اپنی پاور ڈسپلے کرنا کہ ہمارا ویٹ کتنا ہے، اس کا نام ہے نا جلوس. جو خود یہ نکالتے ہو تو کیا کرتے ہو، کس مقصد کے لیے کرتے ہو؟ ثابت ہوا ہمارے فقہ کی کتاب، یہ عمل بھی فقہ کے کتابوں کے اندر موجود ہے، ہدایہ کے اندر موجود ہے، ساری ہماری کتابوں کے اندر، کتاب الحج کے اندر یہ موجود ہے. یہ کہ نہیں کہہ سکتے جی کسی معتبر کتاب میں، ایسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم مر کے بھی جیو تو یہ لکھا رہے گا، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور جس وقت کہ آپ لوگ منا سے واپس آتے ہو تو حسن محسب میں آ کر کے آپ ایک نالہ وہاں بیٹھتے ہو، نفل کا کوئی نفل نہیں، کا کوئی تسبیح کا کوئی تسبیح نہیں، کا کوئی اور کوئی تلاوت انہوں کا کوئی نہیں. ابھی چپ کر دے بھو وہ گل کہی انہوں نے کہا گل اے کہ کدہ اتھا اے سارے کفار مکہ کٹھے ہوئے سے ایڈی کوئی جگہ ہی کھلی نہیں سی نا جیتا بعید سرکاری بائیکاٹ نہ فیصلہ کرو. انہوں نے کہا گراؤں باہر نکلی جلیاں ادھر میرے در پہاڑا میں پیچھا چلے جلیاں اٹھا جلی نا کھلی جگہ بھیڑیاں ساری برادری جڑی کافرانی اکٹھی ہوئے نا سارے بے ایمان بڑے بڑے مچھلین اٹھا کر اس جگہ تمام قبائل نے بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ عطا فرمایا ہے، اس جگہ سارے مسلمان حاجی بیٹھو. اتارنے نے کری کوئی نہیں سکنے بیمار رہی گئے ادھر چھاتیاں کٹی تے ٹرو تو پتہ لگا اگلے کی تو اتھا بندے بہو کٹھے ہوئے سے نہ روب دسنے سے اتھا سارے جتنے مسلمان ہوں کٹھے ہو. ایک دن عرفات میں کیوں مقرر کیا اس کی وجہ بتلاؤ. نہ آگے نہ پیچھے، یہ ان فرائض میں سے ہے جو رہ جائے
تو لاکھ قربانی بھی آپ دیں تو آپ کو آئندہ سال پھر حج کرنا پڑے گا, آپ کا حج کی تلافی نہیں ہوگی. ایک خاص دن کعبے کے طواف کے لیے خاص دن مقرر نہیں ہوا. مینا کے اندر لچک ہے, لیکن وہ دن کی روشنی میں عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ آگے پیچھے نہ ہو. کیوں کہ جتنی پاور ہے گیدر کرو, سب اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے ہو کر اپنا زور دکھاؤ تاکہ اہل باطل کو پتہ چلے. دلیار سے جی شاہ نال بندہ ہی کوئی نہیں, اس عقیدے نال بندہ ہی کوئی نہیں, یہ فرقہ آیا. تو جو شاہ صاحب میدان میں نکلے, پورا ملک سارا ساتھ ہوا, اس وقت پھر انہوں نے پیسے خرچ کیے جو میلاد کو روکنے والی قوم ہے. یاد ہے آڑے سے جی ہیلی کاپٹروں میں اساں ناشتہ دے ساں, ہیلی کاپٹر اڑ رہے سے, خدا لکھ لکھ تیرا شکر ہے. انہوں بے ایمانہ کدوں اب میلاد واسطے پیسے خرچ کرنے سے, بے ایمانہ نے پیسے ہمارے پہ اڑ رہے نہیں یاد تو ہونا ہی پہ میلاد. ہوں جتیا میں کہ وہ جو میں کرنا اپنی بابت مراد ہی نہیں تھی, لیکن وہ سلسلہ بند ہو گیا, ہمارا چل رہا ہے. یہ جو کہتے تھے ماریں گے, آج ہمارا چل رہا ہے, وہ مارنے والوں کو جلوس نکالنے پڑے. ثابت تو ہم یہی کرنا چاہتے تھے کہ یہ فرقہ نہیں, یہ قوم ہے. اصل بنیادی قوم یہ ہے. آج پورے ملک میں کوئی شہر ایسا نہیں رہا جس میں میلاد کا جلوس نہ ہو. اس کا مطلب رب کریم نے ہماری جیت لی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہماری بغل میں بیٹھنے والا 10 جلوس نکالے اسی دن, ہم دعا کرتے ہیں خدا اس کو کامیابی دے. اس لیے ہمارا مقصد اپنی بابت تھا نہیں, صرف یہ بتانا تھا کہ میلاد منانے والی قوم ہے. جو میلاد مناتا ہے اصل میں وہ سرکار کو حاضر ناظر سمجھتا ہے. میلاد منانے والا سرکار کو کے پاس علم غیب تسلیم کرتا ہے, سرکار کو وہ وفات کے بعد زندہ سمجھتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی توفیق کے مطابق تصرف کرنے والا مانتا ہے, اور ساری کائنات کا بادشاہ اور فرمانروا تسلیم کرتا ہے. ایک میلاد میں شریک ہونا یہ کروڑ عقیدوں کا اعلان ہے. اس لیے اکیلا میلاد جو ہے وہ ہمارے اہل سنت کی مکمل سچائی کی ایک شہادت ہے. آج پورے ملک میں میلاد ہو رہا ہے, روکنے والوں کا کہیں نشان نہیں ملتا. آپ کو یاد ہے کہ جس وقت پہلی مرتبہ کیا تھا مدینہ شریف کے پمفلٹ چھپے ہوئے ہمارے خلاف نکلے تھے کہ نہیں؟ اور جی شاہ اور میلاد منانے والا